وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے ورچوئل شرکت کی، جبکہ بورڈ کے اراکین، سینئر افسران اور ملک بھر سے چیف کلکٹرز بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے ریونیو کا ہدف حاصل کرنا ایک تاریخی سنگ میل ہے، جو گزشتہ 2.5 سال سے اصلاحاتی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیرف میں ریلیف فراہم کرنے کے باوجود ریونیو وصولیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ مالی سال کے دوران کاروباری برادری کو 599 ارب روپے کے ٹیکس ری فنڈز جاری کیے گئے۔ چیئرمین ایف بی آر نے بجٹ کی تیاری میں قریبی تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارے میں میرٹ اور پیشہ ورانہ معیار کے لیے اصلاحات کا کام تیزی سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کے علاقے خیراکی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں گورنمنٹ گرلز اسکول میں بارودی مواد کا زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس تھانہ ہویت کے مطابق نامعلوم شرپسندوں کی جانب سے دھماکہ خیز مواد اسکول کے بیرونی حصے پر نصب کیا گیا تھا، جس کے پھٹنے سے اسکول کی عمارت کی دیوار گر گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے اسکول میں گرمیوں کی تعطیلات کے باعث عمارت مکمل طور پر خالی تھی، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ اسکول میں 80 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ پولیس تھانہ ہویت کے مطابق واقعے کے فوراً بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا ہے اور علاقے میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ شام کی دارالحکومت دمشق سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جہاں ایک مقامی ریسٹورنٹ میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ دمشق سے عرب میڈیا اور ایمبولینس سروس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ تاریخی حمادیہ مارکیٹ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں متاثرہ ہوٹل عدالت عظمیٰ کی عمارت کے بالکل قریب واقع ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بم ریسٹورنٹ کے اندر بنے ایک کیفے میں نصب کیا گیا تھا، جس کے پھٹنے سے وہاں موجود افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دھماکے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا، جبکہ فوری طور پر کسی بھی گروپ کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ لبنان اور شام نے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے بیروت میں باقاعدہ طور پر عدم مداخلت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں شامی وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے بیروت کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے لبنانی وزیراعظم نواف سلام سے اہم ملاقات کی اور وفود کی موجودگی میں اس معاہدے کو حتمی شکل دی۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خود مختاری، آزادی، اتحاد، علاقائی سالمیت کے احترام اور باہمی مساوات کے اصول پر کاربند رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ لبنانی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیراعظم نواف سلام نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں ہمسایہ ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اب سے ان کے دو طرفہ تعلقات کی بنیاد صرف اور صرف باہمی مفادات پر ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایف بی آر کے سینئر افسران سے ملاقات میں گزشتہ مالی سال کے دوران 12.957 کھرب روپے کا محصولات کا ہدف عبور کرنے پر ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور 600 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز کی بروقت ادائیگی کو سراہا۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ افسران اسی جذبے کے ساتھ نئے مالی سال کا 15 کھرب روپے سے زائد کا ہدف بھی حاصل کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایف بی آر میں کرپٹ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور فیلڈ فارمیشن میں اچھی شہرت کے حامل افسران کی تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ٹیکس نیٹ میں توسیع اور شفافیت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایف بی آر کا نیا آپریٹنگ ماڈل مکمل طور پر ڈیجیٹل اور فیس لیس ٹیکس نظام پر مبنی ہوگا، جس میں انسانی مداخلت کم سے کم ہوگی۔